اور قربان جائیے رب کے اس کلام، اس مبارک کلام کے مبارک انداز بیان پر کہ رب کی مخلوق کو رب کے محبوبوں کا ذکر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا کہ جو رب کے محبوب ہو جاتے ہیں ان کا ذکر رب کا ذکر ہو جاتا ہے۔ آج جب ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اہل اللہ کا ذکر ہی دراصل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اور اولیاء اللہ کی جو نسبت ہے یہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت الہ سے ہے، خالق سے ہے، مالک سے ہے، اور یہی وہ بندگان خدا ہے، یہی وہ رب کے محبوب ہیں جو رب سے ملانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور قرآن کی بہت ساری آیات، اور جیسے یہ ہم سورہ انعام کی آیات پڑھ رہے ہیں، رب نے اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اب انبیاء بھی یقیناً اس معنی میں غیر اللہ ہی ہے، لیکن رب نے ان کا بار بار تذکرہ کیا، اور صرف نبیوں کا ہی تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا، رب نے ان کے باپ دادا کا بھی ذکر کیا، ان کے بچوں کا بھی ذکر کیا، اور ان کے بھائیوں کا بھی ذکر کیا۔ رب نے کہا جو میرے محبوبوں کے باپ دادا ہیں تو ان کی بھی بات کرو، جو میرے مقرب ہیں، میرے محبوب ہیں، تو ان کے بچوں کا بھی ذکر کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو ہم نسبت کی بات کرتے ہیں نا، وہ انہی آیات سے ہے کہ رب نے کہا کہ جو رب کے محبوب ہیں، یعنی یہاں مراد انبیاء کرام ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال دے کر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رب کے نام لیوا ہوتے ہیں، جو رب کے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رب کے محبوب ہو جاتے ہیں، اور جو رب کے محبوب ہوتے ہیں ان کے خاندان کا تذکرہ بھی رب کو پسند ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جو ان کی نسبت والے ہیں ان کے عمل کا اجر بھی دو گنا ہے، کہ ایک انہیں نسبت کا بھی اجر ہے کہ انہیں اولیاء اللہ سے نسبت ہے، انہیں انبیاء سے نسبت ہے، انہیں اللہ والوں سے نسبت ہے۔ اور یقیناً یہ جو خاندانی نسبت ہے نا، بعض اوقات ہمارے لوگ بھی اس بات کو کسی اور نقطہ نظر میں لے جاتے ہیں۔ خاندانی پس منظر بھی بڑا اہم ہے۔ ہمیشہ دیکھیں نا، اللہ کریم نے جب ذکر کیا حضرت یعقوب کا تو ذکر کیا ان کے باپ دادا کا، جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا تو ذکر کیا ان کی ذریت کا، ان کے بیٹوں کا۔ اس سے پتہ چلا کہ خاندانی نسبت بھی عام ہوتی ہے، اور خاندانی تعلق اور خاندانی نسبت بھی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، اور کردار پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اعمال کا جو اجر ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ رب نے بتایا کہ جو میرے انبیاء کے بیٹے ہیں اگر وہ غلط کام کریں گے پکڑ بھی سخت ہوگی، لیکن وہ نیک عمل کریں گے تو اجر بھی دو گنا ہوگا، ایک نسبت کا کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے، اور ایک ان کے عمل کا۔ تو رب نے ان آیات میں فرمایا کہ تم بات کرو میرے محبوبوں کے باپ دادا کی، ذریتہم ان کے بیٹوں کی، و اخوانہم اور ان کے بھائیوں کی، یعنی جو رب کے محبوب ہیں تو ان کا ذکر کرتے رہو۔ اور رب کو اپنے محبوبوں کا ذکر اتنا پسند ہے قرآن مجید کے ہم مختلف مقامات پر پڑھتے چلے جائیں گے، رب ان کا ذکر مختلف انداز میں کرتا چلا جائے گا۔ پہلے پارے سے شروع کریں نا، کہیں کہا ہدی للمتقین، تو یہ جو ہدی للمتقین کہا گیا یہ بھی تو رب کے محبوبوں کا ذکر ہے کہ رب نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا۔
اب آج کی آیات میں دیکھیں کہ رب فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے اپنی آیتیں دی، کتاب دیا، اپنی کتاب سے نوازا، والحکم والنبوۃ، ہم نے انہیں حکمت بھی سکھائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دانائی، عقل، یا جدید دنیا میں آج کل کہتے ہیں کہ لاجک کی بات ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے عقل کی بات نبوت سے بڑھ کر عقل کی بات کوئی نہیں ہے۔ رب کریم نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا نا قرآن مجید میں، چاہے وہ سابقہ انبیاء کا تھا، چاہے وہ ہمارے امام الانبیاء خاتم الانبیاء کا ذکر تھا، رب نے فرمایا ہم نے ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ ہر جگہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر آئے گا۔ یہ حکمت دانائی ہے، یہ عقل ہے، یہ فہم و فراست ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمن، مومن کے فراست سے ڈرو کہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمیشہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اور یا اللہ کی پہچان میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ان کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے۔ اور جو کوئی ایسا ڈکوسلا ہو، جو ایسا کوئی فراڈیا بیروپیا ہو، اس کا بھی تعلق یہاں سے ہو جائے گا کہ جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، وہ کوئی بیروپیا ہو سکتا ہے، کوئی ڈکوسلا ہو سکتا ہے، وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہو سکتا، اللہ والوں میں نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرمایا ہمارے وہ ہیں، یعنی رب کے وہ ہیں آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب سکھائی، والحکم، اور دوسری بات یہ کہ جس کے پاس کتاب ہوتی ہے نا اس کے پاس حکمت اور دانائی ہوتی ہے۔ ہم پنجابی والے حضرت بابا بلے شاہ کو پڑھتے ہیں، سلطان باہو کو پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ دانا ہیں، یہ لوگ عقل کی باتیں کرتے ہیں، حکمت کی باتیں کرتے ہیں، سادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اندر گہرائی ہوتی ہے۔ وارث کا کلام پڑھیں، بلے شاہ کا کلام پڑھیں، سلطان باہو کا کلام پڑھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کا علم صحیح حاصل کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کتاب کا علم ہو اور حکمت نہ ہو، بندے میں دانائی نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ اس نے کتاب کا علم بھی صحیح نہیں پڑھا۔ جس کے پاس کتاب کا علم صحیح ہے، قرآن کا اعلان یہ ہے کہ آتیناہم الکتاب والحکم، ہم نے اسے حکمت بھی دی، والنبوۃ، علم نبوت بھی انہیں عطا کیا گیا۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہم نے پھر پیچھے اور قوم تیار کر رکھی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے گزشتہ آیت میں انبیاء کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ رب نے فرمایا ہم نے انبیاء کے خاندان کو بڑا نوازا، ہم نے انہیں نبوت عطا کی، ان کے خاندان میں باپ دادا کو عطا کی، ان کے بچوں کو نبوت عطا کی، اس کے بعد ہم نے انہیں کتاب سے نوازا۔ یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے اس کے بعد ان کو حکمت سے نوازا، نبوت سے سرفراز کیا۔ اور اگر اب ان میں سے کوئی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اب ان میں سے کوئی، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے، ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا، اگر یہ اس کا انکار کریں گے نا آخری نبی کا، تو یہ پہلے والی ساری دانائی، عقل مندی اور ساری وہ نبیوں کا رشتہ داری وہ ساری ہم لے لیں گے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، رب کے پاس تو تیار موجود ہے،
رب کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہ کھربوں اربوں اسی کے ہیں، وہ جس کو چاہے چن لے گا، جس کو چاہے نواز دے گا۔ فرمایا یہ جو نبیوں کی رشتہ داری بڑی نعمت ہے، نبیوں سے نسبت اور ان سے خاندانی تعلق یہ بڑا اہم ہے، لیکن امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت جو اس کا انکار کرے گا فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ہم اس قوم کو لے آئیں گے جو انکار نہیں کرنے والے ہوں۔ یہ مکہ والے ابو جہل نہیں مانیں گے تو رب حبشہ والے بلال کو لے آئے گا، یہ مکہ والے ابو لہب نہیں مانے گا تو رب فارس والا سلمان لے آئے گا۔ رب نے فرمایا ہمارے پاس دوسرا گروہ تیار ہے، ہم اس کو لے آئیں گے جو ماننے والا ہوگا، جو انکار نہیں کرنے والا ہوگا۔ تم یہ اپنے ساری رشتہ داریاں، ساری عقل مندیاں اور سارے تعلق یہ سنبھال کے رکھو، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے محبوب کا وفادار ہو، جو خاتم الانبیاء کا وفادار ہو، ہمیں وہ چاہیے۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی ہدایت ہے۔ کون سے؟ جنہوں نے خاتم الانبیاء کو تسلیم کر لیا، جنہوں نے وہاں سر جھکا لیا۔ فاتح ہدا مقتدی، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب نے اگلی انہیں ڈگری بھی دے دی کہ ہم ان کو صرف ہدایت ہی نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ سیدنا بلال قیامت تک، سیدنا بلال، سیدنا سلمان، سیدنا ابو ذر، رب فرماتا ہے ہم ان کو ہدایت ہی نہیں دیں گے فاتح ہدا مقتدی، بلکہ ہم ان کو باقیوں کا مقتدا بنا دیں گے، پیشوا بنا دیں گے۔ آپ باقیوں کو ہدایت بھی یہ پہنچائیں گے جو ہمارے محبوب کے وفادار ہو جائیں گے۔ اور آگے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اب یہ سرکار دو عالم کے لیے آپ سے خطاب ہے اور آپ کی زبان سے اعلان ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور یہ نبی کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ خلفائے راشدین یاد رکھیے، خلفائے راشدین نے اپنے خلافت کی ذمہ داریوں کا معاوضہ لیا ہے، اور قوم نے ان کو دیا ہے کیونکہ وہ غیر نبی ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بغیر اجر کے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتا ہے۔ جس طرح نبی کائنات میں کسی سے علم نہیں حاصل کرتا، بغیر پڑھے پڑھاتا ہے، اسی طرح نبی کی جو ڈیوٹی ہے، جو فریضہ ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نبی تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اب یہ قرآن کا ایک اور پھر حوالہ ہے جہاں رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اجر کوئی نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ جو رب کے محبوب کے قرابت دار ہیں، جو سرکار دو عالم کے امام الانبیاء کے قرابت دار ہیں، صرف ان سے مودت کی ڈیمانڈ کی گئی۔ عظیم مکرم سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ انکار کرنے والا، اور انکار کیسا انکار؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے انکار کرنے والا، اس کے پاس پہلے رب نے سارا گنوایا کہ سابقہ نبیوں کی رشتہ داری بڑی عام ہے، نبیوں کی نسبت بڑی عام ہے، اور ان کے پاس صرف کتاب ہی نہیں ہوتی، حکمت بھی ہوتی ہے، دانائی بھی ہوتی ہے، نبوت کا علم بھی ہوتا ہے، نبیوں سے خاندانی نسبت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے اگر امام الانبیاء سے تعلق نہیں ہے، اگر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، تو یہ سارا ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان سے تعلق ہے تو وہ جو نبیوں سے، اللہ والوں سے نسبت ہے، وہ کئی گنا زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔
اور دانائی اور حکمت ایسی ملنے والی ہے فبی ہداہ کہ رب نبی کے جان نثاروں سے، نبی کے وفا شعاروں سے پیشوا کی ڈیوٹی لینے والا ہے، مقتدا کی ڈیوٹی لینے والا ہے، رب ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانے والا ہے۔ تو عظیم مکرم اعمال کی درستگی اور کردار کی درستگی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور تعلق میں ہی یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہے، ہدایت بھی، علم بھی، حکمت بھی، دانائی بھی، فعل و فراست بھی۔ اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند بھی ہے تو وہ ابو جہل قرار پاتا ہے۔ جو بارگاہ رسالت سے دور ہوتا ہے اس کی دانائی بھی اسے فائدہ نہیں دیتی، اس کا خاندانی تعلق بھی اسے کام نہیں آتا۔ عظیم مکرم سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ کردار کی پختگی بھی، اعمال کی درستگی بھی اسی وقت ہونے والی ہے جب رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق استوار